نمبر 5، عاجزی کی 5ویں علامت، میں نے عرض کیا عاجزی اس کا تعلق اخلاق باطنہ سے ہے۔ کیسے پتہ چلے کہ عاجزی اس کے اندر ہے کہ نہیں، یا آدمی کیسے پہچانے میرے اندر عاجزی ہے کہ تکبر ہے؟ 5ویں علامت، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھے، اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرے۔ جو انسان اللہ کے آگے جتنا زیادہ جھکے گا اتنا ہی زیادہ عاجزی اس کے اندر آئے گی۔ جتنا اللہ رب العزت کی عبادت نہ کرے گا اتنا ہی زیادہ تکبر پیدا ہوگا، اور اس پر بس نہ کرے، یعنی کوئی سٹاپ نہیں ہے کہ 2 نفل پڑھ لیے بس، 4 پڑھ لیے بس، فرائض کے چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ویسے ہی عبادت کی بات ہو رہی ہے، نفلی عبادت اتنی کثرت سے کرے، اتنی کثرت سے کرے کہ وہ خود سمجھے کہ میں نے اللہ رب العزت کے آگے عاجزی کی انتہا کر دی ہے، اس پر کوئی سٹاپ نہ ہو۔ توجہ کرنا، حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نوافل پڑھا کرتے تھے۔ آپ کو نوافل پڑھنے کی ضرورت تھی؟ بخشی بخشائی ذات آپ کی وجہ سے مومنین کی بخشش ہونی ہے، صفات کبریٰ کا مقام آپ کا ہے، لیکن اس کے باوجود رات کو کھڑے نوافل پڑھتے تو آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے، پاؤں مبارک پر ورم آ جاتے۔ ایک دن حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بخشی بخشائی ذات ہیں، تو ساری رات کھڑے ہو کر آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور پاؤں مبارک سوج گئے ہیں، تو اگر اتنی مشقت نہ بھی کریں تو پھر فرمایا کہ کیا عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی اتنی کثرت سے عبادت کرتے تھے، اتنی کثرت سے عبادت کرتے تھے کہ دیکھنے والا سمجھتا تھا، اور امت مسلمہ کیا غیر مسلم بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عبادت کا انداز تھا وہ اپنی مثال آپ تھا۔ آپ سے بڑا عابد نہ کوئی پہلے آیا اور نہ کوئی آئندہ آئے گا۔ ہمارے یہاں پنجابی میں کہتے ہیں چکتے کو پھل لگتا، کیا کہتے ہیں؟ جھکتے کو پھل لگتا ہے۔ جو درخت جتنا جھکتا جاتا ہے اتنا پھل اس کو لگتا جاتا ہے، جو درخت پھل سے خالی ہوتا ہے تو وہ اکڑا ہوا ہوتا ہے، اور جو درخت پھلدار ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ جھکتا جاتا ہے۔ تو جو انسان اللہ کی عبادت جتنی زیادہ کرے گا اس کو اتنا ہی پھل لگے گا، اللہ کے ہاں اس کا مقام و مرتبہ اتنا ہی زیادہ بلند ہوگا۔ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ پوری کائنات سے زیادہ ہے۔ اس کی ایک تو بات ہے کہ رب تعالیٰ نے یہ ایک کسبی چیز نہیں ہے بلکہ وہ بھی چیز ہے، اللہ رب العزت نے آپ کے مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اگر دیکھا جائے تو کسب میں بھی آپ کم نہیں ہیں، یعنی اپنی محنت اور مشقت میں خود اللہ کی عبادت کرنے میں آپ کم نہیں ہیں، بلکہ آپ کا مقام اور مرتبہ بلند اگر ہوا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، تو جو آپ کو بلندیاں عطا ہوئی وہ اس وجہ سے بھی ہوئی کہ آپ نے اللہ رب العزت کی عبادت ایسے کی کہ جس طرح نہ پہلے کسی نے کی نہ آئندہ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ کثرت عبادت انسان کی تخلیق کس چیز کے لیے؟ انسان کیوں پیدا ہوا؟ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ انسان اور جن کی پیدائش اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، لوگوں کو اسی بات کا حکم دے خالص اللہ کی عبادت کریں۔ تو جو کرنا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے، یہ مقام اور مرتبہ کسی ایک پہلو سے نہیں، اس کی بے شمار جو ہے شاخیں ہیں اپنا فضیلت کی۔ آپ کو اللہ پاک نے جو شان عطا کی ہے اس کے بہت پہلو ہیں، لیکن میں آپ سے عرض کروں انسان کے لیے بلندیوں میں مرتبہ میں اعلیٰ ترین مرتبہ جو ہے نبوت کے بعد اگر ہے تو عبد ہونا ہے۔ کیا ہونا ہے؟ عبد کا معنی بندہ۔
اللہ کی بندگی کرنے والا۔ اللہ رب العزت کو یہ نام اتنا پسند ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں اس نام سے یاد کیا ہے۔ معراج کا تذکرہ فرمایا تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بابرکت ہے وہ ذات، مبارک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جو لے گی رات رات اپنے بندے کو مسجد اقصی سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب دیکھو توجہ کرنا، بعبدہ، حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون سا لفظ استعمال فرمایا؟ عبد کا۔ بندے کی شان یہ کہ بڑے سے بڑا عبد ہو، اللہ کا عبادت گزار ہو، اللہ کا بندہ ہو، اللہ کی بندگی کرنے والا ہو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کو چیلنج فرمایا۔ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کا کلام نہیں ہے بلکہ خود بنا لیتے ہیں اور پھر نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے نازل کیا۔ اب اللہ رب العزت نے ان کے دانت کھٹے گرنے کے لیے جو انداز اختیار فرمایا بڑا شاندار ہے۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا، فرمایا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو جاؤ قرآن کریم جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ قرآن کریم میں 114 صورتیں، سارے عرب والوں کو کہا گیا اگر تم کہتے ہو یہ کلام الہی نہیں بلکہ کسی بندے کا کلام ہے تو پھر سارے مل کر قرآن کریم کے 114 صورتیں تم سارے مل کر ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ اور فرمایا سارے مل جاؤ اور اللہ کو چھوڑ کر تم جن کی عبادت کرتے ہو، جتنے تمہارے بت، جتنے اپنے معبود بنائے ہوئے تم نے، خواب بتوں کی شکل میں ہو، درختوں کی شکل میں ہو، ستاروں کی شکل میں، کوئی بھی وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جتنے تمہارے یہ معبود ہیں ان سب کو ساتھ میں ڈالو۔ اور فرمایا ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ آگے فرما دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، اور مستقبل میں کبھی ایسا کر بھی نہیں سکتے کہ ایک صورت بنا کے لاؤ۔ فرمایا پھر اب فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر اس آگ سے اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ باہر کے میرا یہاں سمجھانے کا مقصد یہ ہے انسان کے لیے مرتبوں میں نبوت کے بعد اعلیٰ ترین مرتبہ اللہ کا بندہ ہونا ہے اور عبد ہونا ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تمہیں شک ہے اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یہاں بھی عبد کا لفظ ارشاد فرمایا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بڑی بلند ہیں لیکن آپ دنیا میں ایسے عبد تھے، آپ نے ایسی عبادت کی رب تعالیٰ کی کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کو اور زیادہ بلندیاں عطا فرمائی۔ ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، کیا ہے کلمہ شہادت؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہاں بھی عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے بندے اور رسول ہیں۔ تو دیکھو عبد کا بعض لوگوں کو اس سے پریشانی ہو جاتی ہے کہ یہ عبد کا لفظ بول دیا حضور کو بندہ کہہ رہے ہیں، بھائی یہ اللہ پاک نے فرمایا یہ بہت بڑا مقام ہے، عبدیت یہ بہت بڑا مقام ہے۔ اگر انسان کو اس چیز کی سمجھ آئے، میں اس پہ دلیل دیتا ہوں۔ اگرچہ ہمارا ایک خانقاہ اجتماع ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے بڑے عبد ہیں، اور اللہ رب العزت کی آپ نے بات ایسی کی کہ رہتی دنیا تک یاد رہے گی اور مستقبل میں بھی اس کا نظارہ ہوگا۔ قیامت کے دن، قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عبدیت سامنے آئے گا پوری دنیا کے سامنے، جب ساری مخلوق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک ساری مخلوق جمع ہوگی، حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا۔ یہ بات آپ نے سنی ہوئی، میں صرف یاد دہانی کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ لوگ سب انبیاء کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ پاک سے سفارش فرمائیں، گرمی بڑی ہے، پریشانی بڑی ہے، حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ قیامت کا دن بہت لمبا ہوگا اور گرمی اور سورج جو ہے بہت قریب ہوگا، انسان اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ تو مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے، جس طرح کے حدیث کی کتب کے اندر روایت موجود ہیں۔
सब अंबिया इनकार करेंगे, मैं सिफारिश नहीं कर सकता। आखिर में हुजूर नबी पाक सल्लम के पास आएंगे और आपसे अर्ज़ करेंगे, अल्लाह पाक से दरख्वास्त फरमाएं, सिफारिश फरमाएं कि अल्लाह पाक हिसाब किताब को शुरू करें। आप खुद फरमाते हैं कि उस वक़्त फिर मैं सिफारिश करूँगा। ये शफात कुबरा का मुकाम है, सबकी सिफारिश नहीं, हिसाब किताब का शुरू होना ये भी शफात है। फरमाते मैं सजदे में गिर जाऊँगा, ये मुकाम अब्दियत है। फरमाया सजदे में गिर जाऊँगा और सजदे में गिर कर मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ऐसे अल्फाज से तारीफ़ करूँगा कि इससे पहले ऐसे अल्फाज कभी मैंने भी अता ना किया। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमद बयान होगी, शान बयान होगी, सजदे में हुजूर गिरे होंगे, ये मुकाम अब्दियत है। अब अल्लाह रब्बुल की ज़ात फरमाएंगे या मोहम्मद इरफा रासक सल तो उता, अपने सर को उठाइए, मांगो, क्या मांगते हो, आपको दिया जाएगा। ये मुकाम अब्दियत है। हम मुकाम अब्दियत को समझते नहीं है। जो इंसान चाहता है कि उसके अंदर आजिज़ी आए और ऐसी आजिज़ी आए कि लोग भी कहें ये आजिज़ है, तो उसको चाहिए कि कसरत से अल्लाह रब्बुल की इबादत करे। जो जितना ज़्यादा इबादत गुजार होगा उतना ही ज़्यादा आजिज़ी का मज़हर है, उतना तकब्बुर से बरी है। जो अल्लाह रब्बुल के आगे झुकने से बाज आता है, झुकने से इनकार करता है, वो तकब्बुर का मारा हुआ है। उसको चाहिए अपनी इस बीमारी का इलाज करे। जो अल्लाह के आगे झुकने को जी नहीं चाहता, मस्जिद से 5 वक्त आवाज़ आती है हैया अलस्सलाह, आओ नमाज के लिए, आवाज़ आती है हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, तो उस वक़्त इंसान के कान पे जूं तक नहीं रेंगती और कहता है ये पता नहीं, मैं इसका मुखातब ही नहीं हूँ, पता नहीं किस मखलूक के लिए ये ऐलान हो रहा है। जिसकी ये सोच है, जिसका दिल जो है अंदर से हड़बड़ाता नहीं है अजान की आवाज़ सुनकर, मस्जिद की मुतवज्जे नहीं होता, वो अपने तकब्बुर का इलाज कराए। वो अपने तकब्बुर की वजह से अल्लाह के आगे झुकना नहीं चाहता। तो तकब्बुर की 5वीं अलामत, आइज़ी की 5वीं अलामत कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करे।